میخوام به نوکری فقط عادت بکنم میخوام. ناظرین سلام علیکم. آج ہم بات کرنے والے ہیں ممتاز نقوی کے بارے میں. یہ ایک چینل ہے یوٹیوب پہ جو گانوں کی طرز پر قصیدہ پڑھنے کے جواز پر آیت اللہ خامنہ ئی دامت ظلہ عالی کا حوالہ دے رہے ہیں. آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں. ہماری صاحب کی توضیح المسائل. تو یہاں پر جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 287 287 کے اوپر، تو مسئلہ نمبر 1371 ہے مومنین. اب یہاں پر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہو کہ انقلابی ترانوں، دینی پروگراموں اور ثقافتی اور تربیتی سرگرمیوں میں موسیقی کے آلات سے استفادہ کرنے میں بذات خود کوئی حرج نہیں ہے، اور مذکورہ اغراض کی خاطر موسیقی کے آلات کی خرید و فروخت نیز موسیقی سیکھنا اور سکھانا جائز ہے. جی جناب. تو ناظرین، آپ نے سنا کہ موصوف نے جو عبارت پڑھی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ ایک بار اور پڑھتے ہیں کہ اس عبارت میں آخر لکھا کیا ہے. انقلابی ترانوں، دینی پروگراموں اور ثقافتی اور تربیتی سرگرمیوں میں موسیقی کے آلات سے استفادہ کرنے میں بذات خود کوئی حرج نہیں ہے. موسیقی کے آلات سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خود موسیقی کی بات نہیں چل رہی ہے یہاں پر، موسیقی کے آلات کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہی آقا خامنہ ای نے موسیقی کے بارے میں کیا فرمایا. یہ بات جو اصل چل رہی ہے وہ موسیقی کے آلات کے بارے میں چل رہی ہے، نہ کہ موسیقی کے بارے میں. موسیقی کے بارے میں آقا کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ صفحہ 283 مسئلہ نمبر 1346 پہ موسیقی حرام ہونے کا معیار، موسیقی کے آلات، موسیقی بجانے کی کیفیت، اس کے تمام تر طبعی خصوصیات کو دیکھنے کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ مطرب اور لہوی موسیقی ہے جو فسق و فجور اور لہو و لعب کی محفلوں کے مشابہ ہے یا نہیں. چنانچہ جو موسیقی بھی طبعی طور پر لہوی ہو وہ حرام ہے، چاہے جوش و ہیجن کا باعث بنے یا نہ بنے، نیز سامعین کے لیے موجب حزن و بکا ہو یا نہ ہو. ایسی موسیقی جو لہو و لعب کی محفلوں کے ساتھ سازگار ہو، اس کا اور غنا کی طرز پر موسیقی کے ساتھ گائی جانے والی غزلوں کا گانا اور سننا حرام ہے. اب واضح رہے، جب پہلے ہی صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ انقلابی ترانوں اور دینی سرگرمیوں میں موسیقی کی آلات کی بات ہو رہی ہے کہ موسیقی کے آلات کا بجانا جو ہے وہ کوئی حرج نہیں رکھتا. لیکن خود موسیقی جو ان آلات سے نکل رہی ہے، اگر وہ بھی چاہے وہ انقلابی پروگراموں میں ہو یا تربیتی پروگراموں میں ہو، اگر ان موسیقی کے آلات سے بھی آواز نکل رہی ہے، مطلب لہو لعب سے ملتی جلتی، تو وہ بھی حرام ہے. اور یقیناً جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آقا خامنہ ای نے پہلے ہی فرما دیا کہ وہ آلات، ان آلات سے جو آواز نکل رہی ہے وہ اگر لہو لعب سے ملتی ہے تو حرام ہے، تو یقیناً یہاں پر جو فرمایا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر انقلابی ترانوں میں موسیقی کے آلات سے وہ آواز نہیں نکل رہی ہے جو لہو لعب کی محفل سے مناسبت رکھتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یقیناً اس کا مطلب یہی ہے کہ لہو لعب کی مناسبت نہ رکھتی ہو. اگر لہو لعب سے مناسبت رکھتی ہے وہ آواز جو موسیقی کے آلات سے نکل رہی ہے تو آقا پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ وہ حرام ہے، اس کا سننا بھی حرام ہے اور ایسی طرز پر بجانا بھی موسیقی کو حرام ہے. تو یقیناً جب آقا نے فرما دیا کہ ایسی موسیقی حرام ہے جو لہوی محافل سے مناسبت رکھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ والی محفل جو انقلابی ترانوں میں اور تربیتی پروگراموں میں موسیقی کے آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ لہوی محافل سے مناسبت نہیں رکھتی ہے تو اس کا سننا جائز ہے، یقیناً جائز ہے. اور جب سننا جائز ہے تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی جائز ہے. لیکن ممتاز صاحب نے جو یہاں پر دلیل بنائی تھی اس مسئلے کی، وہاں پر یہ دلیل دے رہے تھے کہ کامران BA صاحب اور باقی شعراء جو گانے کی طرز پر آپ قصیدہ پڑھتے ہیں وہ جائز ہے. اصلاً اسے تو خامنہ ای صاحب نے مطلقاً حرام کہا ہی ہے. جیسا کہ دیکھتے ہیں مسئلہ نمبر
1365 صفحہ 286 غنا ترجیح و طرب پر مشتمل آواز کو کہتے ہیں جو لہو لعب اور فسق و فجور کی محافل سے مناسبت رکھتی ہے۔ ایسی آواز نکالنا مطلقاً حرام ہے، چاہے اس میں دعا، قرآن، اذان و مرثیہ ہی کیوں نہ پڑھا جائے۔ جب آقا نے یہاں پر صاف مسئلہ بیان کر دیا ہے تو آپ دوسرے مسئلے میں جا کے کیوں اس میں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں، جبکہ وہ مسئلہ بھی بالکل الگ ہے، وہ موسیقی کے آلات کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ بیان کر دیا کہ چاہے وہ مرثیہ یا قرآن یا دعا، اگر اس سے لہوی لعب والی محفلوں سے مناسبت رکھنے والی آواز نکل رہی ہے تو وہ یقیناً حرام ہے۔ یہاں پر بالکل ایک دم واضح طور پہ بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ آگا کا تعلق اخباریہ سے ہے، بظاہراً آگا اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں، تو انہیں تو اور ہی زیادہ شدید طریقے سے مخالفت کرنی چاہیے کامران بیر صاحب کی، اور جو شعراء گانے کی طرز پر قصیدے کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث آئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب بحار الانوار جلد 89 صفحہ 190، یہاں پر وعن حذیفہ ابن الیمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتہم وإیاکم ولحون اہل الفسق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو عرب کی لہن میں، جیسے عرب پڑھتے ہیں، اور عرب کی آوازوں میں پڑھو۔ آگے فرماتے ہیں وإیاکم ولحون اہل الفسق، بچو اہل فسق کی لہن سے۔ یہ نہیں فرمایا فسق و فجور والے جو لوگ گانے گاتے ہیں ان گانوں سے بچو، فرما رہے ہیں جو اہل فسق و فجور جس لہن کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کے گانے میں جو لہن ہے اس لہن کا استعمال سے بھی بچو۔ یہاں واضح طور پر حدیث ہے، تو آپ کو تو ان کی مخالفت ہی کرنی چاہیے تھی بظاہر، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کیا ہے کہ آپ ان کی سپورٹ میں آ رہے ہیں، جبکہ واضح حدیث ہے اس معاملے میں۔ خیر، میرا جو کام تھا میں نے اس کو بیان کر دیا۔ اب آخر میں یہی دعا ہے کہ خدا ہمیں صحیح عقیدے پر زندگی گزارنے اور صحیح عقیدے پر میخوام منو جاره